بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید ہے میرے پیارے ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بے شمار سوالات ہیں کہ گنج پن پر کوئی بات کریں۔ پہلے ہم نے وہ اپنا ہیئر آئل کا ایک نسخہ آپ کی نظر کیا تھا کہ جن کو گنجے کی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی یہاں سے پلیٹ فارم بن جاتا ہے، اس چیز کا کوئی علاج۔ بات یہ ہے کہ جینیٹیکلی معاملہ بھی ہوتا ہے، قدرتی طور پر ہارمونز کی کمی بیشی کی وجہ سے یہ بال جو ہیں کبھی اڑ جاتے ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب بال اگتے ہیں نا، اچھے طریقے سے گرو کرتے ہیں، تب وہ جو گلینڈولر سسٹم ہے نا ہمارا، غدودی نظام، گلینڈز کا نظام، وہ بڑے اچھے طریقے سے ورک کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہی گلینڈز سست پڑ جائیں تو بال کم بڑھتے ہیں، جب یہ گلینڈز ڈیڈ ہو جائیں پھر بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بندہ گنجے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کا علاج وہ اب تو جدید آ گیا نا، وہ بال یہاں سے گردن سے اکھیڑ کے یہاں پر بال لگائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ اس کا علاج جو ہم آپ کو ایک سادہ سا بتاتا ہوں کہ جن کے گلینڈز بالکل سست ہو چکے ہوں، یا بال ان کے گرتے ہوں، یا گنجے پن کا شکار ہو رہے ہوں، تو ہم نے ان گلینڈز کو، جو گلینڈولر سسٹم ہے، اس کو فعال کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ بال جو ہے وہ گرو کر سکیں اچھے طریقے سے اور آپ کے بال بڑے خوبصورت ہو جائیں۔ تو اس کے لیے بھئی کاغذ پینسل اپنا قریب کر لیا کریں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نسخہ وہ لکھ کر بھی بتا دیں، لیکن پہلی بات، سارے نسخے آپ خود تیار نہ کیا کریں۔ آپ کے جو قریبی معالج ہیں، جو نظریہ مفرد اعضاء کے سمپل آرگن تھیوری کے تحت پریکٹس کرنے والے ہیں، ان سے آپ اگر ان کی زیر نگرانی یہ تیار کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کوئی نیا کٹا کھل جائے، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، کوئی تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ تو آئیے نسخے کی طرف سیدھے، اس کے بعد غذا کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے لینا ہے تارے میرے کا تیل 1 پاؤ، تارے میرے کا تیل 1 پاؤ، غدی عضلاتی ملین یعنی ملین نمبر 4، اس کا نسخہ سن لیں۔ اجوائن، رائی، بابچی ہر ایک 20-20 گرام، اور گندھک آملہ سار 60 گرام۔ انتہائی باریک پاؤڈر کرنا ہے، مثل سرما۔ اس کو سائڈ کر لیں، سائڈ پہ رکھ لیں، ملین نمبر 4۔ اس کے بعد آ جائیں مسحل نمبر 4۔ اس کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ملین نمبر 4 ہے وہ آپ کا ہو 200 گرام، اور اس میں حب المغز، حب الملوک یعنی جمال گوٹے کے مغز 10 گرام۔ ان کو پہلے بالکل باریک کر لیں، پیسٹ بنا لیں، پھر اس میں یہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو مکس کر کے یہ مسحل نمبر 4 آپ کا سائڈ پہ ہو گیا۔ اب آ جائیں اکسیر نمبر 4 یعنی غدی عضلاتی اکسیر کی طرف۔ اس میں ہے آپ کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، 7 تولے یعنی 70 گرام گندھک آملہ سار مصفہ اور 10 گرام پارا مصفہ۔ اس کی رگڑائی آپ نے 6 گھنٹے کرنی ہے متواتر، یہ کالا سرما بالکل 6 گھنٹے وقفے سے کر لیں، 6 گھنٹے۔ یہ اکسیر بھی آپ کی سائڈ پہ ہوگی۔ اب آپ نے دیسی مرغی کے انڈے لینے، ان کو بوائل کر کے ان کی زردیاں لینی اور ان کا معروف طریقے سے تیل نکالنا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل، لیکن ہر تنگی کے بعد فراغی آتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر کسی بھی اچھی کمپنی کا، اگر آپ روغن بیضائے مرغ وہ لے لیں۔ اب آتے ہیں ان کے وزنوں کی طرف۔ 1 پاؤ آپ نے لیا تارے میرے کا تیل، وہ کسی آپ نے شیشے کے باؤل میں ڈال لیا۔ اب اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے 50 گرام غدی عضلاتی ملین، جو میں نے پہلے عرض کیا۔ اس کے بعد مسحل نمبر 4 یعنی غدی عضلاتی مسحل جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے 20 گرام۔ اب آ جائیں اکسیر نمبر 4 یعنی غدی عضلاتی اکسیر کی طرف، وہ آپ نے ڈالنا ہے 10 گرام۔ اینڈ پہ رہ گیا آپ کا انڈوں کا تیل یعنی روغن بیضائے مرغ، وہ آپ نے ڈالنا ہے 50 گرام یا 50 ml کہہ لیں۔ اس کو مکس کر لیں، یہ گاڑھا سا کالے رنگ کا بڑا بدبودار سا یہ محلول سا بن جائے گا آپ کے پاس۔ اچھا، جن کو کہتے ہیں نا، جو ہوتا ہے نا بیمار، وہ دیوانہ ہوتا ہے، تو یہ دیوانوں والا کام ہے۔ آپ نے اس طرح سے گنج کروانا ہے اپنا، اس طرح سے گنج کروا کے یہ اوپر یہ کالے رنگ کا لوشن جو ہے آپ نے لگا لینا ہے۔ یہ لگا کے رکھنا ہے آپ نے 3 سے 4 گھنٹے، روزانہ لگانا ہے، ہفتے میں 2 بار، زیادہ سے زیادہ 2 بار، نہیں تو 1 بار گنج ضرور کروانا ہے، اس طرح ضرور لگوانا ہے آپ نے۔ آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، 1 مہینے میں اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ اگر نہیں تو پھر 1 مہینہ ریسٹ کر کے پھر 1 مہینہ پھر استعمال کر لیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جو گلینڈز ہیں نا، جہاں سے بال گرو کرتے ہیں، جن میں ذرہ بھر بھی جان ہوئی وہ جاگ جائیں گے اور وہاں سے بال اگنا شروع ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، جرمنی سے نا ایک سپرے آیا کرتا تھا،
جن کو یہاں سے جٹ بنتے ہیں نا بالوں کے یا گنج بن کے، وہ 1 سال کم از کم کہتے ہیں اس کے روزانہ اس کے پف لگائیں، سپرے کریں اس کا۔ اس میں کیا تھا، اس میں تھا فارمک ایسڈ، شہد کی مکھی کے ڈنگ کا زہر، شہد کی مکھی کے ڈنگ کا زہر۔ وہ اتنا سلولی کام کرتا تھا، اتنا ہلکا تھا کہ ہلکے ہلکے وہاں پر ہوتی ہے خراش، جب خراش جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر خون کا دورہ زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر خون کا دورہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر زندگی ہوتی ہے، وہاں پر جو گلینڈز ہیں وہ ورک اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو یہ اصول علاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں پھر کہوں گا یہ نسخہ میں لکھ کے انشاءاللہ بتا دیتا ہوں، کسی بھی سمپل آرگن تھیوری، نظریہ مفرد اعضاء کے جو اچھے پریکٹیشنر ہیں ان سے یہ تیار کروائیے۔ خود کوشش اگر آپ طب سے وابستہ ہے تو بنا لیجئے، ورنہ آپ سے شاید نہ بن سکے۔ اور ایک اور بات، میری بات یاد رکھیے گا کہ یہ نسخے جو نا، آپ اکثر مجھے میسج کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، جی مل جائے گا بھائی۔ میں یہ نسخے بیچنے کے لیے آپ سے شیئر نہیں کرتا، میں علم بانٹنے کے لیے شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہی ہے آپ کے لیے۔ جو اب آپ کہتے ہیں کہ ہم گنجے ہو رہے ہیں تو وہ بنوائیں اور استعمال کریں اور کروائیں بھی دوسروں کو۔ ہے تھوڑا سا صبر آزما اور محنت آزما کام، لیکن اس کے رزلٹ اللہ کے فضل و کرم سے 100% ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جو 1 مہینہ استعمال کرے گا اس کا دل خوش ہو جائے گا اور بال اگنا شروع ہو گے۔ غذا میں آپ نے ڈرائی فروٹس یعنی نٹس ضرور لینے ہیں اور اچھی صاف ستھری غذا کھانی ہے جو آپ کے گلینڈز کو تحریک دے، ٹھیک ہے۔ اور جو ردی غذائیں ہیں نا، مثلاً کہہ لیں بریانیاں شریانیاں اور یہ تکے اور باربیکیو، فاسٹ فوڈ، یہ پیزے، شوارمے، کوک، سپرائٹ وغیرہ، ان سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا، تو انشاءاللہ آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ کی خوبصورتی کو تا دیر قائم رکھیں اور آپ کو صحت عافیت والی عطا فرمائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔